پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری راجہ سلمان اکرم صاحب موجود ہیں۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو آج وائٹ پیپر کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ وائٹ پیپر جو ہے حکومت کی جو 1 سال کی کارکردگی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کتنے نمبرز دیتے ہیں؟ دیکھیں، بہت ہی اچھی کاوش ہے جو بشر صاحب ان کی ٹیم نے کی ہے۔ انہوں نے ایک ایک پروجیکٹ کو دیکھ کر اس کے بارے میں اپنا جو رد عمل ہے وہ دیا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے شروع کیے ہوئے منصوبے تھے، انہی منصوبوں کو آگے بڑھایا گیا ہے یا کم طریقے سے آگے بڑھایا گیا ہے، اور زیادہ جو ان کی کوشش رہی ہے، جو فوکس رہا ہے، وہ ذاتی تشہیر پہ رہا ہے۔ حکومت پنجاب کے پیسے بے دریغ استعمال کیے گئے ہیں ذاتی تشہیر کے لیے۔ یہ بات واضح ہے کہ جو احساس، جو غریب دوستی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں تھی، وہ آج نہیں ہے، لیکن ایک شعبدہ بازی ہے، پروجیکٹس پہ تختیاں لگانے کا ایک کام جاری ہے۔ جو چیز پہلے سے جاری تھی اس کو اپنا بتانا مقصود ہے، لیکن ٹھیک ہے، عوام کا فائدہ ہوتا ہے، عوام کی فلاح ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بہت خوب، لیکن جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، وہ بہرحال سامنے آنی چاہیے۔ اور یہ جو وائٹ پیپر آج شائع کیا گیا ہے، یہ بہت ہی اچھی کاوش ہے کہ سیاست میں آپ دلیل کی بنیاد پر مخالفت کریں، سیاست میں آپ واقعات جو ہیں وہ بیان کریں۔ سر صاحب، یہ بتائیے گا کہ قومی سلامتی کا ایک اجلاس ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس میں نہیں جاتی، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں گئی؟ اور آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے معاملہ چل رہے ہیں، اس پہ پی ٹی آئی کیا پالیسی رکھتی ہے؟ خان صاحب کی بات کیا ہے؟ پی ٹی آئی بالکل مکمل طور پہ ہر دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم وہ واحد جماعت ہے جو اس ملک میں استحکام لا سکتی ہے، دہشت گردی کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ جو انہوں نے ایک سیشن رکھا تھا بند کمرے میں، 40-50 لوگوں کو بلایا، ہم سمجھتے ہیں وہ مناسب لایا عمل نہیں تھا۔ پورے ہاؤس کو بلانا چاہیے تھا۔ ہم ہاؤس کے حوالے سے بھی تحفظات رکھتے ہیں، فارم 47 کی اسمبلی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ ایک جوائنٹ سیشن بلاتے، 3-4 دن پر اس کو محیط رکھتے تو کوئی بات آ سکتی تھی۔ اس چھوٹے سے بند کمرے کے سیشن کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کو نافذ کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں ایک طرح سے سہولت کار بنایا جائے۔ ہم نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ اگر ان کا ارادہ جو یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان ایک ہارڈ سٹیٹ ہوگا، مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے، کیا فسطائیت اور گہری ہوگی اس ملک میں، لیکن اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ گولے بارود سے بلوچستان کے معاملے کو حل کریں یا افغانستان میں کوئی کارروائی کریں، تو پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت کرے گی۔ آپ کی خان صاحب سے اس پہ بات ہوئی؟ خان صاحب نے کیا بالکل ہوئی ہے۔ خان صاحب بالکل اس حوالے سے واضح ہیں۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 2021 میں 22 میں حالات قابو میں تھے، دہشت گردی تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہماری حکومت نے افغان حکومت سے، وہ چاہے اشرف غنی کی حکومت ہو یا اس کے بعد طالبان کی حکومت ہو، ان سے معاملات طے کیے تھے، گفت و شنید کی تھی، ان کو عزت دی تھی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ افغانستان کو ہمیشہ کے لیے ڈیسٹیبلائزڈ رکھیں گے، وہاں پہ امن نہیں ہوگا، اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو پاکستان میں امن نہیں۔ افغانستان، علیمہ صاحبہ نے کہا کہ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے، لیکن آج کل کے جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن بنا پڑا ہے، تو اس پہ پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے ہی مسئلہ حل ہوگا؟ بالکل، یہ ٹیبل ٹاک پہ حل ہوگا۔ دیکھیں، کسی نے آپ پہ بندوق تانی ہو، گولی چلانے والا ہو، تو اس کا تو جواب آپ بندوق سے دیں گے، لیکن یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے۔ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، گفتگو کرنی پڑے گی، ان کے معاملات جو ہیں وہ سمجھنے ہوں گے۔ جس طریقے سے ہم نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجا، لاد کے ٹرکوں پہ 40 سال سے 50 سال سے جو لوگ یہاں رہ رہے تھے، اس سے ایک بہت ہی برا تاثر پیدا ہوا ہے افغان معاشرے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے جب ایک میچ جیتا تھا، ہر کھلاڑی نے کہا تھا کہ میں اس جیت کو ان افغان مہاجرین کے نام کرتا ہوں جن کو پاکستان سے نکالا گیا ہے۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں جن سے آپ 40 سال کی جو آپ کی ایک صحیح تھی، جو آپ نے یہاں سہارا دیا، آسرا دیا افغان مہاجرین کو، اس کی آپ نے نفی کر دی۔ ویسے لاسٹ میں یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب جیل میں ہے، 2 سال ہونے والے ہیں، اور بڑی تعداد ہو گئی ہے ان لوگوں کی جو آپ مطلب کہ وکیل ہیں، سارے وہ کیسز بھی ان کے جانتے ہیں۔ آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ان کی جو رہائی ہے وہ عدالت سے ہی ملے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ عدالت سے نہیں ملے گی، موجودہ دور کی جو عدالت ہے، یا پھر یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ بھی بات ہوگی؟ تو خان صاحب سب باتیں ہوں گی، ظاہر ہے عدالتی عمل بھی ہوگا، ہم عدالتوں سے بالکل منسلک رہیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو، لیکن میں سمجھتا ہوں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اس نظام کو۔ اس نظام کو نظر آ رہا ہے کہ اس تمام فسطائیت کے باوجود، اس جبر کے باوجود، چادر چار دیواری کو جس طرح پامال کیا گیا، اس کے باوجود
اب 3 سال ہونے کو آئے ہیں، پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ مصنوعی نظام ہے۔ عید کے بعد کیا آپ کا پلان ہے؟ کوئی تحریک ہم چلانے بالکل کا؟ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت میں ہیں، ہم انشاءاللہ ایک بڑے اتحاد کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے۔ مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہمیں مل جائیں بہت گے؟ امید ہے، ہمیں بہت امید ہے، ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ مولانا صاحب آپ کے ساتھ آنے والے دن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اکٹھے ہوں گے؟ مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے لاسٹ بالکل ٹھیک ہے، خان صاحب سے میری کل ملاقات ہوئی ہے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ گفتگو سن رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت ہو اور باقی معاملات ہو اس وقت وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور آپریشن کے حوالے سے انہوں نے اہم جو ہے اس وقت چیزیں بتائی ہیں۔ جی